3 دنوں میں بوجھ جو ہے وہ 3000 کا ڈال دیا ہے. یعنی لوگوں پر اگر یہ پیسے 923 روپے مل بھی گئے تو ان کو 277 روپے جو ہیں 2077 روپے اضافی بوجھ ان 3 دنوں میں عمران خان نے پاکستان کے عوام پر ڈال دیا ہے. یہ آج اس ملک کے حالات ہیں, یہ اس حکومت کے حالات ہیں. اور سب سے جو ایک تشویشناک بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے, اس کے وزراء جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں بجٹ میں دکھائیں کون سی یہ 120 ارب بجٹ کے کون سے حصے سے آئے گا. کیا آپ کی اضافی آمدنی ہے؟ آپ کہاں سے کاٹ کر یہ 120 ارب پورا کریں گے؟ یہ سب تماشبینی ہے, صرف ایک دھوکہ ہے عوام کو دینے کے لیے. اور جو اضافی ٹیکس لگ رہے ہیں وہ 923 روپے سے بہت زیادہ ہیں. یہ کیفیت, یہ سوچ آج حکمرانوں کی ہے, یہ ناکامی اس حکومت کی ہے. کوئی حل اس کا ہے؟ جہاں پر اس کے حل کی بات ہو سکتی ہے وہ ایوان مفلوج ہیں اور جان بوجھ کر مفلوج کیے گئے ہیں. ہم مجبوراً آج پریس کانفرنس کر کے یہ مسئلہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آج کوئی عوام کی بات کرنے والا نہیں ہے, عوام کی تکلیف کی بات کرنے والا نہیں ہے, مہنگائی کی بات کرنے والا نہیں ہے, غربت کی بات کرنے والا نہیں ہے. یہ کام اپوزیشن کا ہے, لیکن اپوزیشن اس ایوان میں کہاں بات کرے جہاں زبان بندی ہے. آج بمشکل خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں مہنگائی پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس پر فوری طور پہ اس پر قومی اسمبلی میں بحث ہو. مہنگائی کے حل کے لیے ہم سب مل کر راستہ تلاش کریں. وزیر اعظم وہ آدمی ہے جس نے کل بھی تقریر میں کہا کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو وزیر اعظم صاحب, آپ کابینہ کے لوگوں سے ہاتھ کیسے ملاتے ہیں جو آج بھی 40% یہ چینی بنانے والے جو 3 دن میں 30 روپے بڑھی ہے کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں, ڈاکہ ڈالنے والے کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں, دوائیوں کو ڈاکہ ڈالنے والے کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں. 3 سال سے زیادہ ہو گئے, آپ نے احتساب کر لیا ہے. اگر کچھ کرپشن ہوئی ہوتی پاکستان مسلم لیگ نون کی تو آپ کو مل چکی ہوتی. آپ ایک کیس کرپشن کا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر نہیں بنا سکے کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں ہے. اپنی چوری چھپانے کے لیے نیب کے آرڈیننس میں تبدیلی کی گئی. 6 دن میں 2 آرڈیننس جاری ہوئے اور ان آرڈیننس کا صرف مقصد یہ ہے کہ اپنی چوری کو استثناء دیا جائے. نیب کے چیئرمین کو جو غلامی کی حد تک آج حکومت کا اہلکار ہے اس کی ملازمت کو طول دی جائے. جج اپنی مرضی کے لگائے جائیں, ان کو ہائی کورٹ کے برابر تنخواہیں رشوت کے طور پر دی جائیں. چیئرمین نیب کو حکومت کسی وقت چاہے نکال سکتی ہے. یہ قانون بنایا جا رہا ہے ملک میں, یہ قانون بنانے کی کوشش ہے. عوام کے مسائل یہ سب یہاں پڑے ہوئے ہیں, اس کی پرواہ حکومت کو نہیں ہے. الزامات لگاتے ہوئے وزیر اعظم کو شرم نہیں آتی. تم الزام نہ لگاؤ, کارروائی کرو. 3 سال میں کچھ ملا ہے؟ کیوں جج ارشد ملک کو تمہیں خریدنا پڑا, دبانا پڑا, بلیک میل کرنا پڑا ایک جعلی کیس میں سزا دینے کے لیے؟ اور آج ملک کے وزیر اعظم ارشد ملک کی ایک فوج تیار کرنا چاہتا ہے کہ میں اپوزیشن کو شاید اس حربے سے دبا لوں. اپوزیشن دبنے والی نہیں ہے. اللہ کے کرم سے 5 سال ہم نے حکومت کی ہے, ایک پیسے کی کرپشن میں چیلنج کرتا ہوں, بار بار کرتا ہوں. اس حکومت کی کرپشن نظر نہیں آتی نیب کے چیئرمین کو, لیکن نظر آئے گی. اس نیب کے چیئرمین کو بھی جواب دینا پڑے گا.
یہ وہ چیزیں ہیں. آج خاندانوں کی باتیں کرتے ہیں, خاندانوں کی باتیں کرتے تو احتساب کریں. یہ بات صرف ایک گھٹیا اور کم ظرف آدمی کر سکتا ہے جو ہمارا ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہوتی. آپ حکمران ہیں, آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, اس ہاؤس کو جوڑیں, قانون پر عمل کریں. آج نائب چیئرمین کا عمل رکا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کے ممبرز کا عمل رکا ہوا ہے کہ مشاورت نہیں کر سکتے. مشاورت آپ نہیں کریں گے تو قانون پر پورا عمل نہیں کریں گے. اس لیے آج ملک کو ضرورت اس بات کی ہے. آج ملک کے مسائل کا واحد حل جو ہے, کوئی اور حل نہیں ہے. حکومت ناکام ہے, عوام تکلیف میں ہے, ملک مشکل میں ہے. جب ایسے حالات ہوں تو پھر حل ڈھونڈنا پڑتا ہے. حل ڈھونڈنا ہم سب پر لازم ہے, اور واحد حل ہے کہ اس ملک کے عوام کو پھر اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے, اور حقیقی معنوں میں دیا جائے. وہ نہیں ہے جو 2018 میں ہوا. چوری شدہ الیکشن ملک کو 180 روپے کی چینی دیتے ہیں, 150 روپے کی چینی دیتے ہیں, 80 روپے کا آٹا دیتے ہیں, 360 روپے کا گھی دیتے ہیں. یہ معاملہ چوری شدہ الیکشنوں کا نتیجہ ہے, یہ ہائیبرڈ نظام کا نتیجہ ہے. آج ملک کے مسائل کا واحد حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. جو بھی اس ملک کے ادارے ہیں سب اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی ملک کے ٹیکسوں پر چلتے ہیں. جوڈیشری ہو, فوج ہو, انٹیلیجنس ہو, سیاستدان ہو, سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ عوام کی اس تکلیف کو رفع کریں, عوام کو اس تکلیف سے بچائیں, اپنے معاملات سے باہر نکلیں. ڈی جی آئی ایس آئی لگ گیا ہے, نائب چیئرمین بھی لگ جائے گا, الیکشن کمیشن کے ممبر بھی بن جائیں گے. لیکن اس ملک کے غریب آدمی کا کیا ہوگا, تنخواہ دار آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کی تنخواہ تو نہیں بڑھ رہی, اس کے مسائل میں اضافہ تو نہیں ہو رہا. کیسے لوگ گزارا کریں گے ان حالات کے اندر؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ان معاملات کا حل 923 روپے کے جھوٹے وعدے میں نہیں ہے. ان مسائل کا حل ملک کو ترقی دینے میں ہے, ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے میں ہے, روپے کو مضبوط کرنے میں ہے, ملک کے حالات درست کرنے میں ہے, ملک میں نفاق کو ختم کرنے میں ہے, ملک کی سیاست کو مضبوط کرنے میں ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کو شاہد صاحب نے بتایا کہ جو اس وقت ملک کے اندر مہنگائی ہے. میں صرف کچھ چیزوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آج وزیر اعظم صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, اس کا کسی بھی صورت عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافے سے تعلق نہیں ہے, کوئی تناسب نہیں ہے. 2018 میں تیل کی عالمی قیمت اوسطاً تقریباً $65 تھی. عالمی منڈی میں جو فی بیرل قیمت ہے وہ $65 تھی. 2021 میں تیل کی اوسط قیمت عالمی منڈی میں $67 رہی ہے. یعنی کہ اوسطاً تقریباً اس عرصے میں تیل کی قیمت میں صرف $2 اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ ایوریج پرائس لیں تو ایوریج پرائس 2018 میں $65 تھی اور 2021 میں $67 ہے. یہ تقریباً 3% فرق پڑتا ہے. لیکن حکومت نے ان 3 سالوں میں, مئی 2018 میں ہم نے پٹرول کی قیمت چھوڑی تھی $87.70, وہ آج ہو گئی ہے $145.82, 66% اضافہ ہے. ڈیزل کی قیمت جو ہمارے آخری دور میں تھی $98.76, آج وہ $142.62 ہو گئی ہے, جو کہ تقریباً 44% اضافہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں تیل کی مصنوعات یا تیل کی قیمت میں 3% اضافہ ہوتا ہے اوسطاً,
ہمارے ہاں یہ 66 اور 44% پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ وہ ڈیویلیویشن ہے کہ جو 31 مئی کو پاکستانی روپیہ 115 روپے پہ تھا اسے لڑکا کے 175 پہ ڈال دیا گیا. ابھی آج نہیں پتا 172 ہوگا 175 ہوگا، لیکن یہ جو تقریباً 50% کے قریب ڈیویلیویشن ہوئی ہے، یہ ڈیویلیویشن ذمہ دار ہے مہنگائی کی سونامی کی، اور اس ڈیویلیویشن کا تعلق کسی بین الاقوامی مسئلے سے نہیں ہے. اس ڈیویلیویشن کا روپے کی گراوٹ کا 100% نہیں 500% تعلق حکومت کی نااہلی، نالائکی اور غلط فیصلوں کے ساتھ ہے. ہر وہ چیز جو پاکستان ڈالرز میں درآمد کرتا ہے اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور جب آپ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کریں گے لا محالہ اس سے آپ کے ملک کے اندر بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. یہ ایک چین ہے. جب بجلی اور گیس میں اضافہ ہوگا تو ہر پروڈکشن کی چیز میں اضافہ ہو جائے گا، ہر ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا. لہٰذا ایک مہنگائی کا سونامی ہے جو آتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھارت میں کل انہوں نے پٹرول 5 روپے لیٹر اور ڈیزل 10 روپے لیٹر ڈیوٹیز کم کر کے سستا کیا ہے تاکہ اکانومی کو بوسٹ دیا جا سکے، عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکے. ہمارے ملک میں ڈیوٹیوں کو بڑھا کے لوگوں کا خون چوسنے کے لیے مزید ان کے اوپر 8 روپے فی لیٹر اضافہ رات کے اندھیرے میں کر کے ایک مہنگائی کا نیا پہاڑ پھینک دیا گیا. آج اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری پہلی حکومت ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے. میں وہ ان کا بیان سن کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ہنسوں یا روؤں. ہماری حکومت نے ویژن 2025 بنایا، پاکستان کی ترقی کا منصوبہ بنایا جس پر ہم کامیابی سے چل رہے تھے. دنیا کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان اس رفتار سے چلا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا. آپ نے 2018 میں اس سفر کو پنکچر کیا، ملک کو ترقی سے پستی کی طرف کریش کیا، اس کی گروتھ کو، اس کی ترقی کے سفر کو کریش لینڈ کیا. اور ہم آپ کو 12ویں 5 سالہ منصوبے کا فریم ورک تیار کر کے دے گئے تھے تاکہ جو بھی اگلی حکومت آئے 2018 سے 2023 کا 5 سالہ منصوبہ وہ تھوڑی بہت رد و بدل کر کے فوراً شروع کر دے عمل درآمد. آج 3 سال ہو گئے ہیں، 12واں 5 سالہ منصوبہ آپ منظور نہیں کر سکے، اسے فائنل نہیں کر سکے. 5 سالہ منصوبہ تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس تو 5 دن کا پلان نہیں ہے پاکستان کیسے چلانا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے. کیا کی ہے؟ پھر آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور جھوٹ بولا. مجھے افسوس ہے کہ وزیر اعظم کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا جائے، تھوڑی بے ادبی ہے، لیکن اس ڈھٹائی کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسے جھوٹ ہی کہنا پڑتا ہے، کوئی اور لفظ نہیں اس کے لیے مناسب ہوتا. کیا فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی حکومت ہے کہ جو مستقبل کے لیے منصوبے بنا رہی ہے. ہم نے 3 ڈیم شروع کیے ہیں. جناب والا، آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ صوبوں کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ پہلی واٹر پالیسی بنائی. شاہد خاقان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور ہم نے پہلی دفعہ پورے صوبوں کے ساتھ، جس میں پرویز خٹک صاحب، مراد علی شاہ سب تھے، اور ان سے پاکستان کے جو لانگ ٹرم ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے کنسنسس حاصل کیا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے دیامیر بھاشا ڈیم پر حقیقی معنوں میں کام شروع کیا، اور ہمارے دور میں 120 ارب روپے خرچ کر کے اس کی زمین کی خریداری مکمل کی گئی، اور اب اس کی تعمیر کے لیے ہم ٹینڈر دے کر گئے تھے. تو دیامیر بھاشا ڈیم پر کام کا آغاز اس کی لینڈ ایکوزیشن سے ہوا جس پر 120 ارب روپے ہم نے خرچ کیا. آپ کے تو 3 سالوں میں
دیامیر بھاشا ڈیم پہ آپ 29 ارب روپے بھی ابھی نہیں خرچ کر سکے. ہم تو 120 ارب روپے اس کے اوپر اس منصوبے پہ خرچ کر کے گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے شروع کیا ہے. 2014 میں ہماری حکومت نے ساؤتھ وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب گوملزم ڈیم پر کام شروع کیا. اسی طرح مومن ڈیم جو ہے اس کی ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائن کے اوپر جس کا اب ٹینڈر ہوا ہے 2014 میں 1 ارب روپے کے منصوبے سے ہم نے اس کا ڈیٹیل ڈیزائن ایوارڈ کیا اور اس کو مکمل کروایا اپنی حکومت میں. اگر وہ ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن نہ ہوتا اس پہ کام کیسے شروع ہوتا؟ یہ ہماری پرائرٹی تھی. مومن ڈیم جس کے اوپر مومن ڈیم کے اوپر ہم نے کام شروع کیا. پھر 2015 میں بسول ڈیم جو کہ ارمارا کے قریب بلوچستان میں تھا. پھر شادی کور ڈیم جو گوادر کے قریب تھا 2015 میں اس پہ کام شروع کیا گیا. کرم تنگی ڈیم 2016 میں جو نارتھ وزیرستان کے اندر ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا. اسی طرح پاکستان کا سب سے بڑا ہائیڈل منصوبہ داسو ڈیم یا داسو ہائیڈل پروجیکٹ جو 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت شروع کر کے گئی. آپ کیسے کہتے ہیں؟ اسی طرح کروٹ کا منصوبہ ہے جو سی پیک کے تحت شروع کیا گیا اور نیلم جیلم کا ہائیڈل منصوبہ جو سفید ہاتھی تھا اس کو ختم کیا گیا. کچی کنال جو کب سے 1998 سے شروع تھی بلوچستان کے لیے اس کو ہم نے مکمل کیا اور ہم نے جا کے بلوچستان کی ڈیرہ بگٹی کے علاقے کو سراب کرنے کا منصوبہ اپنے ہاتھوں سے کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ہائیڈل پروجیکٹس ہمارے دور میں مکمل ہوئے یا شروع کیے گئے. آپ کس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کون کان میں ڈال دیتا ہے کیا بات آپ صبح آ کے ٹی وی کے اوپر وہ بول دیتے ہیں. جائیں جا کے اپنے حقائق کو درست کریں. آپ کا صرف ترہ امتیاز یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری اور بدترین غربت دی ہے. آپ کا جو عہدہ ہے، آپ کی جو حکومت ہے وہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی لعنت کو مسلط کرنے کے لیے یاد رکھی جائے گی. کوئی اتنی نااہل حکومت نہیں تھی کہ جس نے اس قدر مہنگائی پیدا کی ہو. تو آپ نے پاکستان کے گورننس کو تباہ کر دیا ہے، انتظامی ڈھانچے کو ختم کر دیا ہے. آج جو پرائس کنٹرول میکنزمز تھے وہ کمپلیٹلی کولیپس کر گئے ہیں چونکہ آپ نے پاکستان کی انتظامی مشینری کو تباہ کر دیا ہے. 7 چیف سیکٹری، 6 آئی جی، 9 آئی جی، 6 چیف سیکٹری، 10 کمشنر بدل رہے ہیں، 15 سیکٹری بدل رہے ہیں، 6 چیئرمین ایف بی آر بدل رہے ہیں، 5 وزیر خزانہ بدل رہے ہیں. آج پاکستان بدترین انتظامی بحران کے اوپر ہے اور آپ ایک ضدی، انا پرست اور نفرت سے بھرے ہوئے لیڈر ہیں. آپ کا یہ بیان کہ میں لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا جمہوریت کی توہین ہے. قومی اسمبلی کا ہر وہ ممبر جس کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ قابل احترام ہے. پاکستان کو آج انکلوسیو حکمرانی کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی کنگ کانگ نہیں ہے جو تنہا لیڈر، جو تنہا پارٹی یا تنہا ادارہ اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکے. پاکستان کو آج یکجہتی کی ضرورت ہے، پاکستان کو آج کولیبریشن کی ضرورت ہے اور آپ کے کل کے بیان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یو آر دا لاسٹ سولوشن فار پاکستان. آپ عمران صاحب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے، آپ معیشت کے لیے ریلیونٹ ہیں، آپ نے سفارت تباہ کر دی ہے، آپ خارجہ پالیسی کے لیے ریلیونٹ ہیں، آپ نے ملک کی داخلی سیاست کو پراگندہ کر دیا ہے، پولرائز کر دیا ہے، آپ اس کے لیے ریلیونٹ ہیں، آپ ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی ریلیونٹ ہیں. چونکہ جو بحران آپ کی حکومت نے پیدا کیا ہے کہ پاکستان کے 3 سب سے اہم سیکیورٹی کے نرو سینٹرز پشاور کور، کراچی کور اور آئی ایس آئی، یہ 3 ایسے ادارے اور نرو سینٹرز ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے
5 منٹ کی غفلت کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کو 6 ہفتوں کے لیے بے یقینی میں دھکیل دیا ہے. نہ پچھلے جانے والے ہیں نہ اگلا آنے والا ہے. یہ 3 نرو سینٹرز ایک بے یقینی کی فضا میں ہیں. کبھی پاکستان نے یہ نہیں دیکھا. تو پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی انتظامیہ، پاکستان کا آئین، پاکستان کا احتساب، سب کا آپ نے تماشا بنا دیا ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. یہ آپ کے اس سرکس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہتر ہے آپ خود مستعفی ہو جائیں، تسلیم کر لیں کہ یہ کھیل آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وگرنہ جس طرح ٹی ایل پی کا مظاہرہ آپ گھبرا گئے، آپ کے اوسان خطا ہو گئے، اس وقت سے ڈریں جب بھوکے ننگے عوام آپ سے استعفیٰ لینے کے لیے آپ کے ایوانوں کی طرف دوڑیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے مزدور کسان بھوک سے تنگ آ کے، مہنگائی سے تنگ آ کے، بے روزگاری سے تنگ آ کے سڑکوں کے اوپر مظاہرے کر رہے ہوں. اس انارکی کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. وہ ایک ایسی انارکی ہوگی جو ملک کو ہلا کر رکھ دے گی. تو اس لیے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. استعفیٰ دیں، گھر جائیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار ہونے دیں. اگر آپ نے واقعی کارکردگی دکھائی ہے تو آپ کو الیکشن میں نتیجہ مل جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا وہ حال ہوگا جو 2008 میں کاف لیگ کا ہوا تھا. اچھا سر، ایسا یہ بتائیے گا کہ مہنگائی جو ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اور عوام جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ کے پاس کیا پلان ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اپوزیشن کے پاس دیکھیے، مسلم لیگ نون نے 5 سال حکمرانی کی. ہمارے دور حکومت میں مہنگائی کی اوسط شرح 4.5 سے 5% رہی، سنگل ڈیجٹ کے اندر رہی. آج جس مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہ، جیسے میں نے آپ سے کہا، کہ حکومت کی ناقص معاشی پالیسیاں ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ حکومت ایکسپورٹس کو بڑھانے میں ناکام رہی ہے. آج یہ دعویٰ کر رہے تھے ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی. 2018 میں مسلم لیگ نون $25 ارب کی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی. آج بھی آپ 3 سال بعد $25 ارب کی ایکسپورٹ پر ہیں. ہم نے تقریباً 11.5 یا 12% کے قریب ٹیکس ٹو جی ڈی پی چھوڑی تھی. آج آپ 9.5-10 کے قریب 2% نیچے آ چکے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں آپ نیچے آ چکے ہیں. آپ سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی. تو جب آپ ملک کے میکرو اکنامک ڈھانچے کو کمزور کریں گے، آپ وسائل نہیں لے کر آئیں گے، آپ فورن انویسٹمنٹ نہیں لے کر آئیں گے، آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، آپ کا پورا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو جائے گا، اس سے پرائس کنٹرول میکنزمز کام نہیں کریں گے. مجھے بتائیں کوئی اس بات کا جواب دے کیوں کر وہ 2 چینی کے ٹینڈر منسوخ کیے گئے ہیں جو 103 روپے کلو کے اوپر لینڈڈ چینی لے کر آ رہے تھے؟ کس کے کہنے کے اوپر؟ اگر وہ کنسائنمنٹ آ جاتی تو آج یہ 160 روپے کلو چینی نہ ہوتی. اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے انہوں نے اس امپورٹڈ شوگر کے ٹینڈرز کو کینسل کیا، نہیں آنے دی سستی چینی، اور ملک کے اندر 160 روپے چینی کر کے کون ذمہ دار ہے؟ اور اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چینی کی جتنی انکوائری رپورٹیں ہیں وہ قوم کے سامنے پیش کی جائیں اور قومی اسمبلی کے سامنے پیش کی جائیں. آپ نے لاسٹ ٹائم سب سے مہنگے انڈے کس وقت خریدے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ بریگیڈیئر صاحب آج ان کا چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیل ہوئی تھی جس کے تحت میاں صاحب آئے تھے. وہ کون ہے؟ بریگیڈیئر وہ کون ہے؟ آئی ایس پی آر نے نام دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ ہماری طرف سے یہ میڈیا پہ آ سکتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کے حوالے سے، تو اس کا پھر جواب تو آپ آئی ایس پی آر سے لینا. نہیں، وہ ان سے ہوئی تھی، ظفر صاحب سے ڈیل ہوئی تھی. میاں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹیں آپ نے نہیں دیکھی، پنجاب گورنمنٹ نے اپنی ٹیم نہیں بھیجی. یہ گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیے، کسی کی صحت سے نہیں کھیلتے.
आबादी साहब मालम जब्बा केस में अभी जो है वो परवेज खटीक साहब को क्लीन चिट नैब ने दे दी है और एक बयान ये भी सामने आया था कि अगर जो है उनकी लोग पकड़े जाते हैं तो फिर हुकूमत नहीं कायम रह सकती। इसको किस तनाज़ुर में देखेंगे, क्योंकि आपने रिलीफ नहीं लिया, वो जो अमेंडमेंट एक जो नैब तरमीम आई थी, तो एक तरफ जो है वो केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो क्लीन चिटें मिल रही हैं। ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्लीन चिट नहीं है। आप ये चीनी का स्कैंडल देख लें, 40% ये मुनाफा हासिल करने वाले, ये 53 रुपए की चीनी है, आज 150 की बिक रही है। ये 97 रुपए फी किलो इस काबीना की जेब में जा रहे हैं। 40% चीनी के मालिक पीटीआई के अंदर बैठे हुए हैं, काबीना के टेबल में बैठे हुए हैं, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। और एक वजह थी चीनी बढ़ने की, जो गलत एक्सपोर्ट की इजाज़त, मुल्क में चीनी की इजाज़त दी गई, आज तक 2 साल के बाद भी वो हल नहीं हो सका। आप गंदम का स्कैंडल देख लें, ये पाकिस्तान में बाहर से तो नहीं आता है आटा, यहीं से आता है। क्यों बढ़ गया? किसी से पूछा है? ये मुनाफाखोरी है, ये वो करप्शन है जो आज पंजाब हुकूमत कर रही है। हर फूड कंट्रोलर आज करोड़ों रुपए देकर 6 महीने के लिए लगता है, और आज जो करप्शन का मॉडल है कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। लगने के लिए पैसे दें और हर महीने भी पैसे दें। पूछते पंजाब हुकूमत में क्या हो रहा है। ये सारी जो हालात है ये करप्शन के नतीजे में। जी सर, ये में आज जॉइंट सेशन भी आ रहा है और कौमी इस्लाम की कमेटी का इजलास भी है, उसमें अपोजिशन शिरकत करेगी। क्या हिकमत अमली होगी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भेज दी है, इस पर क्या? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये सब एक तरीका है इलेक्शन की रिगिंग का। हम भरपूर इसका मुकाबला करेंगे। हमने पहले भी कहा है, अगर आपको इंतखाबी इस्लाहात चाहिए, उसका निज़ाम बना हुआ है, पार्लिमान की कमेटी बनती है, वो उसको एग्जामिन करती है। उसमें जो कमेटी में अक्सरियत अपोजिशन की होती है, ताकि ये मुतनाज़ा ना हो। हमारे तो पहले ही इलेक्शन चोरी होते हैं, पहले ही इलेक्शन मुतनाज़ा हैं, अब आप उनको इन रिगिंग मशीनों से और आप मुतनाज़ा करना चाहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।